نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جتنا وہ بڑا ہے اتنی بڑی بات ہے۔ میں تو آج تک اللہ جانتا ہے، میں کے ساتھ تو اس کا پتہ ہی کچھ نہیں لگا، اور اگر یہ بات اور بڑی سے بڑی ہو گئی ہے تو اپنی میں کی نفی کرنے سے جو میں کی جگہ اللہ خود بتاتا ہے اور اللہ کا بندہ بتاتا ہے، وہ بات جا کے دل میں ایسی بیٹھتی ہے کہ وہ اضافہ ہی اضافہ رحمت و برکت کا ہوتا ہے، اس میں شک نہیں رہ جاتا۔ آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ قطرے کا سمندر بن جائے، اور پھر قطرے کا اگر سمندر بن گیا ہے تو سمندر کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہو کرامت، ہو معجزہ، پھر دودھ کا پیالہ جو ہے وہ ذرا کم پڑ جائے۔ پہلی موٹی سی بات جو سمجھ میں آنے والی ہے، میں سے نہیں، اللہ اور اللہ کے بندے سے جو پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے جب جہنم میں جائیں گے تو ایسا عذاب ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی۔ پاؤں میں جوتی ہوگی اور سر سے بیجا جو ہے پگھل پگھل کر باہر نکلے گا۔ یہ عذاب کا حال ہوگا۔ یہ کون داخل ہوگا جہنم میں؟ موٹی سی بات ہے، سارے جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ جب جہنمی ہے تو جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہاں انہوں نے کون سا کہیں اور چلے جانا ہے؟ جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ کچھ جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی اس بات پر بھی تو دھیان کرنا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں۔ چھوٹے ہوتے کی بات ہے، اللہ جانتا، مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے، ان کبھی نہیں بھولے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ کوئی بات کا نہیں پتہ تو اللہ سے پوچھ لے بندہ۔ یہ کھل جا سم جو ہے، یا سم جو بھی ہے، اس کا جو مجھے عاجز کو پتہ لگا وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اللہ کا دوست جو ہوتا ہے، اسے ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، ساری بات کا پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اسے بتا دیتا ہے۔ تو میں آج کہا کرتا ہوں، مجھے حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ مل گئے ہیں، اب جو بھی بات ہوگی میں حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کروں گا۔
اور قسم خدا کی یقین جانیں کتنی مبارک جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا دیتے آج تک، اور یہ ہمیشہ رہے گا، کیوں ہم ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اب یہ میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ادھر بات آ گئی ہے، باقی بات میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کل دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی ہوگی وہ اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور ایک اللہ پروردگار ہوگا جس نے جس سے محبت کی اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہونے چاہیے نا تو، کہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ کا بندہ مل گیا عاجز کو، اب یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ سدھا سنوارا جنت میں اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، سائیں جی کے ساتھ ہے، بس ادھر تک سیدھا سیدھا اہدنا الصراط المستقیم۔ جس طرح یہ سیدھا راستہ ہے تو جب سیدھے راستے پر ہے تو سیدھا جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا راستہ اور سیدھا سیدھا یہ جنت میں جائے گا۔ اور جو امی ابا آل اولاد جہنم میں چلی گئی ہے آل اولاد، ہے مومنین ماں باپ جہنم میں چلی گئی ہیں، کیا وجہ ہوئی ہو کیوں جہنم میں گئی ہیں؟ وجہ یہ ہوئی کہ اسے ماں باپ نعمت ملی، اس نے ماں باپ کی نعمت کی ناقدری کی۔ جدھر گھر میں ماں اور باپ نے بٹھایا ادھر نہیں وہ بیٹھا۔ آج سے کوئی آ کے پوچھتا ہے نا تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ بتاتا عاجز وہ بتانے کے قابل ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں عاجز نہیں جانتا کہ وہ گھر میں کیا کرتا ہے، لیکن یہ کرنے والا جسے پتہ ہونا چاہیے اسے نہیں پتہ، اور جس نے کیا نہیں، جس نے دیکھا نہیں، وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو نہ چھوڑا آپ مینٹل ہاسپٹل چلے جاؤ گے، اور آپ کا مینٹل ہاسپٹل بھی علاج نہیں کر سکے گا۔ جو آج مینٹل ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، ان سے جا کے پوچھ رہو یہ تمہیں اس وقت کس نے بتایا تھا جب تم مینٹل ہاسپٹل سے دور دور تھے، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا؟ یہ سائیں جی بتا سکتا اور کوئی نہیں بتا سکتا، اور سائیں جی کو اللہ بتا سکتا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ قیامت تک سائیں جی آ رہے ہیں، قیامت تک ماں باپ بھی آ رہے ہیں، نہ ماں باپ رکیں گے اور نہ سائیں جی رکیں گے، یہ آ رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اولاد ہو کے آل ماں باپ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ہو کے ایسے کہہ لو، ماں باپ ہو کے اولاد ہو کے جدھر ماں باپ نے اسے گھر میں بٹھایا ادھر وہ نہیں بیٹھے۔ پھر وقت آتا ہے، وقت یعنی ختم ہو جاتا ہے، اس کا مر جاتا ہے، ماں بھی مر جاتی، باپ بھی مر جاتا ہے، اور اولاد بھی مر جاتی ہے۔ جدھر ماں باپ نے بٹھایا تھا ادھر نہیں بیٹھا ہوتا، کہ جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔
ماں باپ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی تو جدھر ماں باپ نے بٹھایا تھا ادھر ہی بیٹھتا نا. سائیں جی سے محبت ہوتی تو سائیں جی نے جدھر بٹھایا تھا ادھر ہی بیٹھتا نا. نہ گھر میں وہاں بیٹھا، نہ سائیں جی کے پاس، اللہ کے گھر میں بیٹھا، اللہ کے ساتھ میں بیٹھا. اب جس کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا جا کے؟ جب موت آ جائے گی امی ابا جی کو، جب موت آ جائے گی آل اولاد کو، اب امی ابے نے جدھر بٹھایا تھا ادھر بیٹھ کے دکھائے. وقت گزر گیا. جدھر سائیں جی نے بٹھایا تھا بیٹا جی ادھر آ کے بیٹھا کرو، میرے ساتھ بیٹھا کرو آ کے، نہیں، اپنی چاہت، اپنے دیوانے مستانے جو اسے نظر آئے وہاں جا کے بیٹھا. اپنے وقت کو ضائع کیا. اگر وقت کو ضائع نہ کرتا، جدھر امی ابا حضور نے بٹھایا تھا ادھر بیٹھ جاتا ہاتھ باندھ کر، ادھر بیٹھ جاتا سائیں جی کے سامنے ہاتھ باندھ کر، وقت تیرا محفوظ ہو جاتا. اور یہ وقت تیرا تجھے دکھاتا کہ جس طرح وقت آنے سے تجھے موت آ گئی ہے، اب اللہ کے بندے سے محبت کی وجہ سے اللہ کا بندہ تیرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تینوں مار کے دکھاوے کوئی مار لے گا؟ اب نہیں کوئی مار سکتا. اب زندگیاں دینے والا جو ہے وہ ساتھ آ گیا ہے. زندگیاں دینے والا جب ساتھ ہو تو جو مارنے وقت آ جاتا ہے اس کو وقت مار کے دکھا دیتا ہے، وقت کو وہ مار کے دکھا دیتا ہے. وقت نہیں مار سکتا. اسی لیے کہتے ہیں نا، او بھائی یہ اسے موت آ گئی ہے. وہ کہنے لگا موت نہیں آئی، اب کبھی اسے موت ہی نہیں آ سکتی، موت کو اس نے مار دیا. یہ ہے وہ بات. جب کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے وہ اس لیے جہنم میں گیا کہ ماں باپ اسے نعمت ملی ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے. ماں نے جدھر بٹھایا ہوتا ہے، باپ نے جدھر بٹھایا ہوتا ہے، قسم خدا کی سچی بات بتانے لگا ہوں، وہ جگہ جس میں اولاد کو بٹھاتا ہے وہ ماں باپ کی چاہت میں ماں باپ کی جنت ہوتی ہے. ماں باپ کی چاہت میں وہ جگہ اولاد کے لیے جنت اس نے پسند کی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی جنت وہ جگہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، نعمتوں کے شکر میں، نعمتوں کے احسان میں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ انہیں متقین کا امام بنانا، انہیں اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں کھڑا کرنا. یہ ماں کی اور باپ کی کیا ہوتی ہے؟ جنت جگہ ہوتی ہے. اور جب وہ ماں باپ کی جنت کو دھتکار دیتا ہے، وہاں نہیں بیٹھتا، دنیا داروں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے. اس نے اب کیا کیا ہے؟ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، اور ماں باپ جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناقدری کی ہے. جہنم میں گیا. سیدھا کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے بندے کی فرما برداری نہیں کرتا. فرما برداری میں ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکم پر عمل کرنے کی تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. جب وہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اور نعمت بھی کون سی ہوتی ہے؟ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تم پر جو نعمت بڑی کی ہے، ماں بھی نعمت ہے، باپ بھی نعمت ہے، جو بڑی نعمت کی ہے، جو میری نعمت ہے، جو میں نے تم پر بڑی کی ہے، وہ کیا؟ اپنا بندہ تمہیں دیا ہے. اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا بندہ آپ کا نائب دیا ہے. ادھر ماں کی ناقدری کی، باپ کی ناقدری کی، سیدھا جہنم میں گیا. ادھر اللہ کے بندے کی ناقدری کی، آیا بھی جہنم سے
اور گیا بھی جہنم کی طرف۔ اور چلو یار اتنا ہی تو کرتا، جنت سے تو آ جاتا، اوے اللہ کا بندہ تو ہو جاتا، آیا بھی جہنم سے اور جاتا بھی جہنم میں ہے۔ لیکن واہ اللہ تیری مہربانی، تیرا احسان، جس پر تو دنیا میں مہربانی کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تو اللہ اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ دنیا میں آتے وقت تو نے اس سے محبت کی، آج بھی تو اس کے ساتھ نکلا۔ تیرے ماں باپ جو دیے تھے تجھے تو نے اسے، وہ بھی اس کے ساتھ نکلے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جہنم میں تو جاتا ہے لیکن پیچھے اس کے لیے محبت کرنے والے اللہ بھی، اللہ کا نبی بھی اور ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس نے ان بڑی نعمتوں کی ناقدری کی ہوتی ہے، لیکن جن کی ناقدری کی ہوتی ہے اللہ کا بندہ، ماں باپ، وہ تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دعا ان کی اللہ ادھر بھی سن رہا ہوتا ہے، دعا وہاں بھی سنتا ہے۔ اس میں شک کی کون سی بات؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دوسرا ہوتا ہے، سن لو یہ بات، ادھر ادھر جا کے کان ادھر لگائے رکھنا، تیر کمان سے تیر نکل گیا تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اچھا، وہاں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ جو شیطان نے کیا وہی شیطان کے حواری نے کیا۔ شیطان نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جھوٹ کو دیکھا، اپنے کفر کو دیکھا، اپنے شرک کو دیکھا، اپنی فضیلت کو دیکھا، یہ تو ہے ہی نہیں، اندے پیچھے کون آندا؟ اندے پیچھے تو وہی مونگلی آ جڑی جہنم دی انہوں دیتی جاوے گی۔ اس کے پیچھے کون آتا؟ خود ہی ہے۔ اسی طرح شیطان کا حواری خود ہی ہے۔ اب بچا اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ لو یہ ہے بابا۔ اس لیے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اپنی جہالت پر فخر کرتا ہے جو شیطان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور ایک اللہ کی نعمت پر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ہیں تو دونوں ہی تکبر کرنے والے، ایک کا تکبر اپنے پر ہے اور ایک کا تکبر اپنے بڑوں پر ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے دعا کرنے والے موجود ہیں، وہ دعا کریں گے۔ یہ جہنمی جو ہوں گے اللہ جانتا ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جنت میں موجود ہوں گے، اپنوں کے ساتھ رہیں گے، جو ان کے ساتھ محبت جو کی ہے۔ اور جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا، اس نے اللہ کے بندے کی کب قدر کی ہے، اس نے ماں باپ کی کب قدر کی ہے۔ اسی ناقدری کی وجہ سے تو وہ جہنم میں چلا گیا، ورنہ اللہ کا بندہ اس کا ساتھ ملا ہوا پھر وہ جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کتا ہوتا ہے دنیا دار، یہ تو کتا ہوتا ہے جو مر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حرام ہوتا ہے نا جنت میں جانے کے، وہ قابل نہیں ہوتا، کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ یہ ہے وہ بات جس کا سمجھنا ہمارے لیے عین فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو ہماری محبت ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ نہ بھی ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ہم پانی، ہوا، سورج، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ہم نہ بھی استعمال کریں تو ان چیزوں کو کیا ہوگا؟ کچھ ہو جائے گا؟ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سورج ایسے ہی نکلے گا، یہ بارش ایسے ہی برسے گی، اور یہ ہوا ایسے ہی چلے گی۔ کام تو اس دن میرا ہو جائے گا، آپ کا ہو جائے گا، جس دن میں نے ہوا نہ لی۔ سائیں جی پر بڑا احسان آپ کرتے ہیں۔ سائیں جی اللہ کا بندہ، میں اپنا آپ نہیں کہتا، مجھ پہ تو آپ ماشاءاللہ احسان کیا، آپ تو عاجز کے احسان سے اتنا ہی زیادہ گر جاتے ہیں، ابھی بوری کا وزن آیا نہیں ہوتا، بوری دیکھ کے ہی آپ گر جاتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندے پہ ہم کیا احسان کریں؟ کیوں وہ اللہ پر احسان بنتا ہے؟
اللہ نے تو ہم سے لیا ہی کچھ نہیں ہے، امی ابے نے تو ہم سے لیا ہی کچھ نہیں ہے، سائیں جی نے تو ہم سے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ جو آپ نے دیا ہے، یہ آپ نے ان کا دیا ہی ہمیں دیا ہے، آپ نے کدھر سے دیا ہے؟ اور یہ دینے پر بھی آپ کو بڑا فخر ہے، حالانکہ وہ نہ لیں تو قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ ہے تعلیم کا ایک ذریعہ، ورنہ گلا گھونٹ کے نہ مار دیتی ماں، گلا گھونٹ کے نہ مار دیتا باپ، یہ مارا نہیں ہے، اپنی بچیوں کو زندہ نہیں دفن کیا۔ تم تو کل آئے ہو کھانے کے لیے، وہ بیچارے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں۔ موٹی سی بات اب عرض کرنے لگا ہوں، چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہم سے محبت کرے، اور یہ کیسے ہوگا؟ دل میں سوچو کیسے ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی نبی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرنے سے اللہ کے بندے کا حکم اور حکم میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پترو اگر نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، وقت ختم ہو جائے گا۔ جدھر گھر میں بیٹھے ہوگے اس دن موت جب آ جائے گی، امی ابے کے ناقدرے بھی پائے جاؤ گے۔ سائیں جی کے بنے ہو تو یہ بنے ہو، اگر وہ نہ بنتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ماں باپ جو اللہ کی نعمت پہلی دی ہے اس کی قدر کے بغیر دوسری نعمت اللہ کا بندہ مل جاتا؟ وہ تو ملنا ہی نہیں تھا۔ جب کوئی وقت میں، اب سننا یہ بات بھی، یہ کانوں سے اندر جاتی ہیں، ادھر جا کے دل جو ہے منور ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندہ کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ نہیں نماز پڑھو گے تو پھر کھانا نماز میں لکھا جائے گا کہ حاضری لگا دی جی میں نے نماز پڑھ لی تھی، حاضری پاویں کلی لگی ہوئے اور وہ مسجد میں پہنچا ہی نہ ہو۔ ہم نے تو جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، آگے آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ جب وقت میں کوئی اللہ کے بندے کا حکم مانتا ہے، فَاتَّبِعُونِی کا ذکر کرنے لگا۔ ویسے اگر کوئی بڑا اچھا بچہ ہے، بہت پیارا ہے، الحمدللہ اللہ نے اسے بڑی فطرت سلیم دی ہے، استاد اگر اس طرح کہتا ہے نا تو نہ اس نے تعلیم ابھی حاصل کی ہوتی ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم پر جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ سائیں جی جو کہہ رہے ہیں نا وہ بچے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ بچے کو ترغیب ہو جائے، بچہ آ کے نا جو اصل کام ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ بچہ گھر جاتا ہے، امی پوچھتی ہے بیٹا سائیں جی کے پاس نہیں جانا؟ کہنا آج ہی مجھے سائیں جی نے پی آئی ڈی کرا دی تھی، میں تو پی آئی ڈی کر کے آیا ہوں۔ سارے اتنا کر دیں۔ سائیں جی بیچارہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کلاس شروع کر کے ابھی آیا ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ اس کی پی آئی ڈی بھی ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ یہ سارے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور یہ بیلے ہوئے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب وقت میں کوئی اپنے سائیں جی کا حکم مانتا ہے، حکم کی تعلیم مانتا ہے، تو یہ ہے جس نے وقت کی قدر کی ہے، اور وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے یہ جس کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی ہے۔ ماں باپ کی چاہت میں گھر میں بیٹھ گیا ہے تو ماں باپ سے محبت ہو گئی ہے، اب حکمی جنت میں یہ جائے گا۔ سائیں جی سے پوچھو، قیامت تک آنے والا سائیں جی قسم خدا کی تمہیں وہ بات بتائے گا جو اللہ نے بتائی ہوگی، جس میں کوئی بات ادھر ادھر ہونے والی نہیں ہوگی۔ وقت میں حکم مانا، حکم کی تعلیم کو اپنایا، اب اس سے کیا ہوگا؟ حکمی جنت ملے گی۔
لیکن ساتھ کس کا ملے گا؟ اللہ کے بندے کا ساتھ ملے گا. وہاں حکمی جنت نہیں ہے، وہاں اللہ کا بندہ ہے. اور جب کسی کو اللہ کا بندہ ملے گا ساتھ، یعنی اللہ کے بندے کا ملے گا، اب یہ ہے علمی جنت، یہ ہے نبی رسولوں کے ساتھ میں ان کی چاہت جو وہ اب چاہتے ہیں. ان کی بھی تو جنت ہے نا، کہ ہماری جنت ہے اکیلی. ہماری جنت جو بنتی ہے پہلی، وہ حکمی جنت ہے، جو میری امی ابا کی جنت ہے. وہ جو مجھ میں جنت دیکھنا چاہتے تھے وہ جنت ہے. اور جب اللہ کے بندے کا ساتھ کسی کو مل جاتا ہے تو اب یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا، یہ وہ اللہ کا بندہ جو بڑا اس کا ہے، اس کی جنت یہ ہے. صحابہ اکرام اہل بیت سارے کے سارے کس کی جنت تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تھے، نبی رسول کی چاہت تھے. اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قسم خدا کی، اللہ کی جنت کسی نے دیکھنی ہو نا، وہ اللہ نے اپنے نبی رسول میں دیکھی ہے. جو وہاں جنت دیکھی ہے اللہ نے، جو جنت میں کہو گے وہی ہو جائے گا نا. جو یہاں نبی رسول میں آپ نے چاہا ہے، وہ اللہ کی جنت وہاں ہو گئی ہے. حکمی جنت ماں باپ ہیں جنہیں ملی ہے. کیا ملا ہے؟ ان کی اولاد جو ہے نا نیک، وہ ماں باپ کی جنت ہوتی ہے. کہتے ہیں ماں جنت میں جو کہو گے وہی ہو جائے گا. تو آپ کی جو نیک اولاد ہے قیامت تک آنے والی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حکمی جنت ہے. وہ عدت للمتقین، متقین کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. اولاد ہی تو تھی متقین کی، آل ہی تھی تو یہ متقین کی. اور جو اللہ کے بندے ہیں، ابر ما خلق نوری، ہاں 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 سبحان اللہ، وہ اللہ کی جنت ہے. کوئی لیا کرے ان جنتوں کو، آگے اللہ کا بندہ دے گا یہ جنتیں، قسم خدا کی. اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے، اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے. اور جو جنت وہ دینے کے قابل ہے، وہ جنت بھی وہ ہے جو اللہ کی جنت ہے. باقی ساری جنتیں تو اس سے ہو کر آتی ہیں. بعض کو بعض پر فضیلت جنتوں میں دی ہوئی ہے. اللہ جی مقام بدے ہوئے ہیں. یہ مقاموں کی جنت اور ہے اور اللہ کی جنت اور ہے. یہ ہے وقت میں. پھر موت جب آتی ہے وقت میں تو موت نہیں آتی. فرمایا یہ جاتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. وقت میں موت رکھی گئی ہے، لیکن جب اللہ کے بندے کا ساتھ کسی کو مل جاتا ہے تو پھر موت نہیں آتی. اسے بے وقتی عطا کی جاتی ہے. بے وقتی بندے اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، یعنی علم والے کا ساتھ اسے دیا جاتا ہے. یہ بے وقتی عطا کی جاتی ہے. اور بے وقتی والا جب محبت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. یہ ہے وہ محبت. پہلے وقت ہے، پھر بے وقتی ہے جو کہ اللہ کے ولی کا ساتھ ہے. پہلے وقت ہے جو کہ ماں باپ کا ساتھ ہے. جدھر ماں باپ بٹھائے ادھر بیٹھ جاؤ. اور ماں باپ جی اگر آپ اللہ نے کے بندے نے جدھر بٹھایا ادھر نہ بیٹھے تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو. آپ کو نہیں پتہ ماں باپ کون ہے. ماں باپ جنتی ہیں لیکن جنت سے یہاں آئے ہوئے ہیں. او بھائی جنت سے یہاں آئے ہوئے ہیں. جب وہ جنت سے آئے دوبارہ جنت میں جاتے ہیں تو پتہ ہے پاپڑ کون سے بیلنے پڑتے ہیں؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام ہوا جنت سے آئے ہیں اور پھر معراج المومنین جو کہ معراج مومنین کا ہے وہ کس کے صدقے عطا ہوا ہے؟ امام الانبیاء اللہ کے بندوں کے صدقے. اللہ کے بندوں کے صدقے. وقت میں موت ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساتھ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، مومنین کا ہے. پھر وہ جدھر بٹھائے نا ادھر بیٹھ جائے.
وہ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، اور آپ کے ساتھ پھر اللہ کا بندہ محبت کرے گا۔ اگر ماں باپ نے آپ سے محبت نہ کی، اللہ کا بندہ آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ پھر جب اللہ کا بندہ آپ سے محبت کرے گا، جدھر وہ بٹھائے ادھر بیٹھ جاؤ، قسم خدا کی اللہ کے نبی اور اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ جہنم کی بات کرتے ہو، آپ جہنم کی بات کرتے ہو، قسم خدا کی آپ جہنم میں سے ہو کے آ جاؤ۔ آپ کو جو اللہ نے اپنی جنت بنا لیا ہے، اتنا بھی معاملہ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ آپ جو ہیں وہی رہیں گے جہنم میں بھی جا کے۔ جہنم میں سارے فرشتے نہیں رہ رہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں جہنم کا دورہ کیا۔ جہنم میں اللہ نہیں ہے۔ مجھ میں جو چیز ہے ذرا نہیں ادھر ادھر ہوتی، مجھ میں جو چیز ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، اللہ جو ہے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں نا، انہیں کیا پتا وہ کیا ہیں، اللہ کیا، اللہ کا نبی کیا ہے اور مخلوق کیا ہے، اسے نہیں کچھ پتا۔ یہ پتے نا ایسے نہ لینا، یہ پتے ایسے ویسے نہیں ہوتے، یہ دیکھ لو اور پھر لے لو بس۔ جس نے دیکھا نہیں اسے کیا پتا اس کی بیوی کون بنی ہے۔ جس نے اپنی جنم والی کو دیکھا نہیں اسے کیا پتا ماں کون بنی ہے۔ مت ماری گئی ہے۔ ابو جہل آ کے کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں، انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ جب انہیں اپنی مٹھی کا پتہ ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اگر یہ پوچھے کہ دیکھ کر بتاؤ، سونگ کر بتاؤ، میرے کتے میدے میں جو نجس پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے، اس لعنت ہے اس کتے پر۔ لیکن اب اس نے صرف پوچھا ہے نا۔ اگر یہ کہا ہوتا اس کی ضرورت ہی ادھر رہ جاتا، پھر یہ کہہ سکتا تھا نبی رسول کے غلاموں میں کہ وہ سنگو تو یہ کرو تو وہ کرو، تیری ایسی تیسی نہ کر دیں تو بات ہوئی نا، اور کر کے دکھائی نہیں ہے۔ مانا کوئی کفر شرک، کفر شرک تو مانا نہیں، اس کی نجاست مان لیتے۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ اس نے پوچھا تھا، یہ تو وہ چیز پوچھی تھی جو اس کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں پتا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، اس کی تمام فیملی ٹولہ جو تھا، اس کے میدے میں کیا ہے، اس کے نکالنے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا، کہ اندر ہی اندر اس نے سونگتے سونگتے مر جانا، سونگتے سونگتے کیا یہ بدبو لیتے لیتے ہی مر جانا۔ اسے کیا پتا، ابھی آیا بھی نہیں تھا، ہمیں اس کی ساری باتوں کا پتا تھا۔ قسم خدا کی سچی بات بتا، ہمیں قیامت تک یہ آیا بھی نہیں تھا، اس کا بھی پتا تھا، اور کافر مشرک جتنے آنے والے سب کا پتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے وہ پہیلیاں بجواتے ہیں چھوٹے بچے، وہ چھوٹے بچے آگے سے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، آپس میں کیا کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا بڑوں کو بھی چھوٹے بچوں میں کھیلتے ہوئے؟ انہیں کھلا تو رہے ہوتے ہیں، کھیلتے نہیں ہیں ساتھ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ ان کے ہاں موزے کرامتیں انہوں نے سمجھی ہوئی تھی کہ میری مٹھی میں جو ہے، مجھے تو پتہ ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کو نہیں پتہ جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کارگل مت ماری ہوئی، حجت پوری کی گئی تھی، وہ حجت پوری کی گئی تھی۔
کہ اب یہ پتہ تو سارا اسے بھی ہے، پتہ ہمیں بھی ہے، یہ بھی مجھے جانتا ہے میں قریش ہوں، یہ بھی مجھے جانتا ہے میں کون سا کتا ہوں، لفنگا ہوں، پتہ اسے بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ مجھے نہیں یہ مانتا۔ آپس میں باتیں ہو رہی تھی، ایسے سمجھ لو۔ جو کافر مشرک کو پتہ ہے وہ اس کے استاد کو نہیں پتہ، لیکن وہ استاد کو شاگرد کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، شاگرد بھی نہیں مان رہا، اور خود جو شیطان ہے، شیطان کی طرح اس کے ساتھ جا کے جہنم میں جانا چاہتا ہے کہ انا میں، اب میں تجھے دیکھیں گے کون بچانے آئے گا، اتھے آ نا۔ ان کو تو ان کی امیاں، ان کے ابے ہیں، ان کے سائیں جی ہیں، ان کے نبی رسول ہیں، انہوں نے تو ان پر فخر کیا تھا نا، اور تم نے اپنی جہالت پر، شیطان نہ ہونے پر فخر کیا ہے۔ اب تو بھی اپنا باہر نکال کے لا، تجھے کون بچانے آئے گا؟ تو خود کہے گا کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پوچھا تو لے تلوار، میں نے تو تجھے بچا دیا، اب تو بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور تلوار لینے سے پہلے جب آپ نے پوچھا کہ ہاتھ سے تلوار کانپ کے گر پڑی کہ اب تو بتا تجھے کون بچا؟ حضور مجھے تو آپ ہی بچائیں گے، سچی بات تو بتا دی۔ او بھائی سچی بات تو بتا دا، اب تجھے کون بچائے گا؟ اگر تو بچانے والا ہوتا تو آج پھنسا ہوا کیوں ہوتا، یہ بتا۔ اپنی زندگی کو نا ضائع نہ کرو۔ زندگی تب بچے گی جب وقت میں جو اللہ کے بندے نے آپ کو حکم اور حکم کی تعلیم دی، آپ اس سے محبت کریں۔ سائیں سے کوئی محبت نہ بے شک کریں، یہ محبتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ میں عاجز آپ سے محبت کر رہا ہوں، کافی ہے اتنا۔ آپ مہربانی فرمایا کریں، آپ اپنی امی جان سے، ابا حضور سے محبت نہ کریں، اچھے رہ جاؤ گے۔ اپنے سائیں جی سے محبت نہ کرو، اچھے رہ جاؤ گے۔ وہ اتنا ہی بہت بڑا سائیں جی کا کہنا مان دینا اور سائیں جی کی تعلیم میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قسم خدا کی آپ کو نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ ایسے سمجھ لو جیسے رب سب ہے۔ یہ جو آپ اپنی محبتوں سے اپنے آپ کو بعد میں خراب کر لیتے ہو نا، یہ نہ کرو۔ آپ محبتیں ان سے کرو گے نہیں کامیاب جاؤ گے۔ وقت میں ماں باپ سے محبت کرو، بے وقتی کے اندر سائیں جی سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت ہو جائے گی۔ اور بے وقتی علم میں اپنے ساتھ علم والے کا جو ملا ہے اللہ کا بندہ، اس سے محبت کرو، اللہ سے محبت ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ کیسے لے لو گے؟ سانو ہی تو نہیں آ کے دسو نا، نہیں لے سکتے، اللہ نے دیا نہیں ہے ایسے۔ دیکھ لو ماں باپ کو اولاد اللہ نے دی ہے، ویسے مل گئی ہے، اور اگر کوئی ویسے نہیں لیتا، لے بھی آتا ہے تو وہ اللہ نے اولاد دی ہوتی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان بھی اولاد دے سکتا ہے، دیکھ لو شیطان اس طرح دیتا ہے جس طرح اس نے خود لیا ہوا ہے۔ ابو جہل اس طرح دیتا ہے جس طرح اس نے خود لیا ہوتا ہے۔ کیا لیا ہے؟ اندر گندگی غلاظت بدبو ہی بدبو آ گئی ہے، اور پوچھتا پھر رہا ہے کہ بتاؤ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے پیٹ میں کیا ہے تجھے نہیں پتا؟ اگر تجھے نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں۔ تجھے تو پتا ہے، ہمیں تو تیرا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔